زینب کے کھڑکی سے باہر کودنے اور بھارتی درندوں کے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کا عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ جیسے ہی پہلا بلیک کیٹ کمانڈو کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، دیوار کی اوٹ میں کھڑی زینب کی مجاہد ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی کلہاڑی کو سر سے بلند کیا اور اپنے بوڑھے ہاتھوں میں ایک زمانے کی توانائیاں سمیٹ کر اتنا زوردار حملہ کیا کہ کلہاڑی کا پورا پھل اس موزی کی ہنسلی کی ہڈی توڑتا اس کی گردن میں اتر گیا۔ بلیک کیٹ کے کمانڈو نے ڈکراتے ہوئے ذبح ہونے والے بکرے کی طرح پھٹی پھٹی خوفزدہ آنکھوں سے قہر کی اس دیوی کی طرف دیکھا جو اس کے لیے موت اور تحریک آزادی کے جان نثاروں کے لیے زندگی کی علامت بنی اس کے غلیظ بدن سے کلہاڑی کا پھل باہر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ کلہاڑی کو دوبارہ سر سے بلند کرنے کی مہلت قوم کی اس عظیم ماں کو بھی نہ مل سکی، کیونکہ مردار ہونے والے بلیک کیٹ کے تعاقب میں آنے والے اس کے کمانڈو ساتھی نے اپنے پیش رو کے انجام سے عبرت حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنے پہلو سے چمٹی اوزی گن کا ٹریگر دبایا اور درجنوں گولیاں بوڑھی مجاہدہ کے بدن میں اتار دیں۔ شہید ماں کے مقدس ہونٹوں پر جمی مسکراہٹ اور پھیل گئی، اس کے چہرے کا تقدس دو چند ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ بھارتی فوج کے مایہ ناز سپوتوں کی بے بسی پر مسکرا رہی ہو۔ بالآخر ان کے کمانڈر نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، چھوکری کو پکڑو، قابو کر لو، اسے جانے نہ پائے۔ اور وہ مکان کے باقی دروازوں کے سامنے اس طرح بندوقیں تانے ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگے جیسے ہر کمرے میں ان کی موت کا سامان موجود ہو۔ تقریباً 5-6 منٹ انہوں نے مزید ضائع کر دیے، جس کے بعد وہ اس کھلی کھڑکی تک پہنچے جس سے زینب فرار ہوئی تھی۔ ان کے ایک ساتھی نے مغلظات بکتے ہوئے کہا، بھاگ گئی سالی۔ کمانڈر نفرت اور غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے اسے گالیاں بکنے لگا، ڈھونڈو اسے، بچ کر نہ جانے پائے۔ ان کے ایک ساتھی نے چلاتے ہوئے کھڑکی کے سامنے والی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، باہر نکلو، اسی طرف گئی ہوگی، اور باہر کود گیا۔ لیکن اسے زمین تک اپنا وجود زندہ پہنچانے کی مہلت نہ ملی۔ ابھی اس نے اپنا دھڑ کھڑکی سے باہر نکالا ہی تھا کہ مکان کی اس سمت گھات لگائے کمانڈر مختار کے مجاہد ساتھی کی گن سے نکلی گولیوں نے اسے بھون کر رکھ دیا۔ یہ مجاہد دشمن کی آمد کا احساس ہوتے ہی بھاگ کر اس طرف مورچہ بند ہو گیا تھا۔ اسے علم تھا کہ بزدل اور کمینہ دشمن سب سے پہلے مختار کی ماں اور بہن کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ بچ جانے والے بلیک کیٹس کمانڈوز اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر پھر فرش سے چپک گئے اور مجاہدین کو گالیاں بکتے ہوئے کوہنیوں کے بل رینگ کر اس دروازے کی طرف واپس آنے لگے جس سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی جانیں مستقل عذاب میں پھنس گئی تھیں۔ اپنے ساتھیوں سے وہ کور فائر بھی نہیں مانگ سکتے تھے، اس صورت میں اس مکان پر ہونے والی فائرنگ یا گولہ باری سے بھی وہ مارے جاتے۔ ان کے کمانڈر نے لیٹے لیٹے چلاتے ہوئے کہا، باہر نکلو، ٹریپ۔ اور تینوں کمانڈوز ایک دوسرے کے تعاقب میں اسی دروازے کی طرف آنے لگے جس کو توڑ کر وہ مکان کے اندر داخل ہوئے تھے اور جس کے سامنے پڑی ان کے ایک ساتھی کی لاش سے وحشت ٹپک رہی تھی، جبکہ دوسری طرف پڑی شہید ماں کے چہرے پر جمی مقدس مسکراہٹ ان کی بے بسی کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ تینوں تیزی سے زمین پر گھسٹتے باہر آ گئے۔ تھینک گاڈ، ہرے اوم، جے بھوانی، تینوں نے باری باری کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ شاید ان کی زندگیوں کی آخری پرارتھنا تھی۔ انہیں کیا علم تھا کہ اس قیامت کی گولہ باری میں کمانڈر مختار اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک محفوظ آڑ میں ان کی آمد کا منتظر ہوگا۔ LMG کے اگلتے شولوں نے انہیں زہریلے ناگ کی طرح چاٹ لیا۔ گرتے گرتے ان میں سے ایک نے فائرنگ کی کوشش کی تھی لیکن اس کی گولیاں ہوا میں چل گئیں۔ کیپٹن تارا چند کے 5 بلیک کیٹس جو اس کی خصوصی ہدایات پر کمانڈر مختار کے گھر پر حملہ آور ہوئے تھے کہ اس کی ماں اور بہن کو زندہ گرفتار کر کے باہر لے آئیں اور وہ انہیں گاؤں والوں کے سامنے کھڑا کر کے مختار کو گرفتاری کا چیلنج دے سکے، بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے لاشوں کی صورت میں وہاں ڈھیر ہو چکے تھے۔ دوسری طرف کیپٹن تارا چند بے چینی سے اپنے اس ہراول دستے کی کامیابی کا منتظر تھا جس کے بعد ہی اسے اس آپریشن کے دوسرے حصے پر عمل کرنا تھا۔ کمانڈر مختار نے اپنا مورچہ پھر تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے تینوں ساتھیوں میں سے ایک جام شہادت نوش کر چکا تھا اور باقی دونوں بھی اس کی طرح اپنی پوزیشنیں بدل کر گاؤں کی حدود میں گھس آنے والے بھارتی بلیک کیٹس کی گوشمالی کر رہے تھے۔ پاؤ پھٹنے لگی تھی جب گائیڈ بشیر شمشیر نگر کے نزدیک پہنچا۔ پہاڑیوں میں گونج پیدا کرتی اذان کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ وہ اپنی منزل کے نزدیک آ گئے ہیں۔ اب اسے گاؤں میں جا کر اپنے ایک ساتھی سے رابطہ کرنا اور جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کے لیے اگلا گائیڈ فراہم کرنا تھا، کیونکہ گائیڈ بشیر کو یہاں سے بیس کیمپ لوٹ جانا تھا اور اس کے بعد کا سفر انہوں نے مقامی گائیڈ کی سربراہی میں طے کرنا تھا۔ اچانک ہی بشیر کو یوں لگا جیسے پہاڑوں پر زلزلہ آنے لگا ہو، شاید دشمن نے گاؤں پر حملہ کر دیا ہو۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا،
اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے جب فضا تیرا اتار ہونے لگی اور وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے رک کر سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قریباً بھاگتا ہوا اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کمانڈر جہانگیر نے نماز ادا کرتے ہی دن کی روشنی پھیلنے کا احساس ہونے پر مجاہدین کو مختلف پوزیشنوں پر پھیلا دیا تھا اور خود بھی اپنی گن کندھے سے لٹکائے اسی راستے پر آنکھوں سے دوربین لگائے بیٹھا تھا جس طرف سے بشیر کی واپسی کا امکان تھا۔ اس کے ساتھی نے دوربین آنکھوں سے لگائی ہوئی تھی جب اچانک ہی اس کی نظروں نے وہ منظر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمانڈر جہانگیر کو دوربین تھما دی۔ جہانگیر نے آنکھوں سے دوربین لگائی اور ایک ہیولے کو نمایاں ہوتے دیکھا۔ جب اس ہیولے کے نقش واضح ہوئے تو وہ ان کا گائیڈ بشیر تھا۔ بشیر جس طرح قریباً بھاگتا اور لڑکھڑاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو چوکس کر دیا۔ گائیڈ بشیر نے شمشیر نگر سے یہاں تک قریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ جہانگیر اس کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بشیر کو راستے ہی میں جا لیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے تیزی سے جہانگیر سے کہا، بھارتیوں نے شمشیر نگر کو گھیر لیا ہے، کمانڈر مختار کے گاؤں پر حملہ ہو گیا ہے۔ جہانگیر نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے مجاہدین کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے کہا اور پلک جھپکتے میں وہ سب وہاں موجود تھے۔ اس نے 2 مجاہدوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، وہی تم اور حافظ اجاز تم دونوں یہاں سامان کی حفاظت کرو گے۔ ہم میں سے کوئی بھی زندہ رہا تو واپس یہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم 3 گھنٹے تک نہ لوٹیں تو حافظ اعجاز تم کمانڈر ہوگے اور اگلی مہم تم نے سر کرنی ہے۔ ہم سے پہلے اگر فوج یہاں پہنچ جائے تو سامان تباہ کر دینا، اپنا اسلحہ بھی ضائع کر دینا۔ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا چاہیے۔ اپنی گھڑیوں پر وقت ملا لو، 4:30۔ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بشیر تم ہمیں جلدی وہاں تک لے جاؤ، پھر یہاں لوٹ آنا۔ اگر ممکن ہو تو ان دونوں کو اگلی منزل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس نے مکمل حاضر دماغی اور جرأت ایمانی کے ساتھ ایک کمانڈر کی حیثیت سے فیصلے کیے۔ خدا حافظ۔ جہانگیر نے اپنے باقی ساتھیوں کو مخصوص اسلحہ اور گولہ بارود اٹھا کر اپنے تعاقب میں آنے کا اشارہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سب باری باری مالک ارض و سما کی وحدت اور بڑائی بیان کرتے اپنے اپنے حصے کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر اپنے کمانڈر کے تعاقب میں دشمن کی سرکوبی کرنے جا رہے تھے۔ ان کے جہاد کا آغاز ان کی توقع سے بھی پہلے ہو گیا تھا۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنے کے لیے ان کی لپک دیدنی تھی۔ خدا کے یہ پراسرار بندے دشمن کی سرحدوں کا تقدس اپنے قدموں تلے روند کر یہاں آئے تھے۔ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کن کی مدد کرنے جا رہے ہیں، اس گاؤں کا نام کیا ہے، وہاں کے مکین کون ہیں۔ لیکن یہ جو کوئی تھے ان کے ساتھ مضبوط بندھن میں بندھے تھے۔ ان کے جواں جسموں میں یہ جان کر انگارے تڑپنے لگے تھے کہ بزدل ہندو فوج نے ان کے مجبور و مقہور مسلمان بہن بھائیوں اور بزرگوں پر حملہ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دشمن نے تمہارے ہمسائے میں کمزوروں کو ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے اور تم چپ چاپ بیٹھے ہو، اللہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کو آ گئے تھے۔ انہوں نے برف کے جہنم زاروں کو عبور کیا تھا اور اب آگ اور خون کے سمندر میں اترنے جا رہے تھے۔ شمشیر نگر کے نزدیک پہنچنے پر فائرنگ کی آوازیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ جہانگیر نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گائیڈ بشیر کی مائیت میں آگے بڑھ گیا۔ پہاڑی کی چوٹی سے اس نے اپنی آنکھوں پر دوربین لگائی اور سامنے کا سارا منظر نمایاں ہو گیا۔ بشیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے گاؤں کو آنے جانے والے راستوں کی پوزیشن سمجھا دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ساتھیوں کے پاس واپس جاؤ اور ہمارے لیے دعا کرنا۔ جہانگیر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گائیڈ بشیر نے دل اور زبان سے لاکھوں دعائیں دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو گرم جوشی سے دبایا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کی روانگی کے ساتھ ہی کمانڈر جہانگیر نے اپنے ساتھیوں کو نزدیک بلا کر دوربین کی مدد سے سامنے کا سارا منظر دکھا کر انہیں منصوبہ بندی سے آگاہ کیا اور انہیں ہدایت دے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کا اختتام انہوں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے کیا اور اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ جہانگیر تیزی سے پہاڑی سلسلے کو پھلانگتا اپنے نشانے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ حملے کا آغاز اس نے کرنا تھا جس کے بعد اس کے ساتھیوں کی باری تھی۔ اونچائی پر ہونے کے سبب فی الوقت وہ محفوظ تھے۔ جہانگیر کا پہلا نشانہ وہ ٹرک تھا جس پر 15-20 فوجی ہتھیار سنبھالے اگلے حکم کے منتظر بیٹھے تھے۔ اچانک ہی ان پر قیامت نازل ہو گئی۔ فرشتہ اجل بن کر وہ ان کے سروں پر پہنچ گیا تھا۔ جہانگیر نے یکے بعد دیگرے 3 گرینیڈ ٹرک میں پھینکے اور وہ دھماکے سے اس طرح اڑا کہ بزدل دشمن ہل کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے دشمن کی 3 مارٹر توپوں کو ان کے توپچیوں سمیت اڑا دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بھارتیوں کے اپنے رینج میں آنے والے باقی ٹرک اور جیپ بھی تباہ کر دیے۔
इस अचानक हमले ने भारतीय फौज को बौखला कर रख दिया। मुजाहिदीन की दहशत उनके दिलों में मौजूद थी और ये अजाब बिल्कुल गैर मुतवक्के उनके सरों पर नाजिल हुआ था। वो जख्म खूरदा भेड़ियों की तरह दुम दबाकर महफूज समत में भागने लगे। कमांडर मुख्तार के लिए मुजाहिदीन का ये हमला ताईद गैबी था। जहांगीर और उसके साथी गांव से पहाड़ की तरफ आने वाला रास्ता साफ कर चुके थे और दुश्मन बौखला कर गांव की शुमाली समत भाग रहा था। 15-20 मिनट बाद ही उन्होंने गांव की समत से नारे तकबीर बुलंद होते सुना, जिसका मतलब यही था कि दुश्मन फिल वक्त भाग गया है। उसके साथ ही उन्होंने कमांडर मुख्तार के अकब में 2 मुजाहिदों और कुछ मकामी बाशिंदों को भागकर उस तरफ आते देखा। जहांगीर के साथ बढ़कर बगलगीर होने वाला पहला शख्स कमांडर मुख्तार था। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब बेख्तियार उसके मुंह से निकला और वो जहांगीर से लिपट गया। गांव के लोगों ने आजादी और अल्लाह अकबर के नारों से फजा का कलेजा छलनी कर दिया था। सूरज ने उनकी फतह को नजर गुजारने के लिए दरख्तों की ओट से थोड़ा सा सर बाहर निकाला और रास्तों पर जमी बर्फ पर शिद्दत नूर से उसकी रोशनियां रक्स करने लगी। दोनों मुजाहिदों की ये पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों को इस बात का इल्म था कि दरअसल ये तजदीद मुलाकात है। वो तो 1400 साल से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते आ रहे थे। कमांडर मुख्तार को हालात की संगीनी का शायद सबसे ज्यादा इदराक था। उसने गांव के लोगों को फौरन गांव छोड़कर पहाड़ की दूसरी समत निकल जाने के लिए कहा था। वो जानता था कि बमुश्किल आधे घंटे के बाद दुश्मन कुमक लेकर वापस आ जाएगा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में अपनी माँ और बहन का ख्याल भी आया, लेकिन इस तशवीश पर गांव के दूसरे लोगों की सलामती का जज्बा गालिब आ गया। उसने अचानक ही एक बूढ़े को आवाज दी, चाचा अमीर, तुम ज़ैनब और माँ को लेकर दूसरी तरफ निकल जाओ। बूढ़े ने बगैर लगी लिपटी रखे बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, सिर्फ ज़ैनब बेटा, तुम्हारी माँ शहीद हो गई। कमांडर मुख्तार, जहांगीर और दूसरे मुजाहिदों ने एक जबान होकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुख्तार की आंखें जरूर भर आई थीं, लेकिन क्या मजाल जो उसके पाए सबात में लग़ज़िश आई हो। उसने कमांडर जहांगीर को इशारा किया, चलिए। थोड़ी देर बाद कमांडर मुख्तार अपने दोनों जिंदा साथियों समेत उनके दरमियान मौजूद था। कर्नल दुबे और कैप्टन ताराचंद उस काफिले में सफर करने की बजाय हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचे थे, जो बमुश्किल आधे घंटे के बाद ही अपने हमलावर दस्ते की तरफ से SOS इमरजेंसी पैगाम मिलने पर यहां पहुंचा था। अब वो दोनों कमांडर मुख्तार के मकान के अंदर अपने साथियों की लाशें देख रहे थे, जिनकी नहुसत में कई गुना इजाफा हो गया था। शहीद माँ और दूसरे शहीदों की लाशें वहां नहीं थी। गांव वालों की वो लाशें देखकर अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जोर से दूसरे हाथ पर मार रहा था। क्रैक डाउन उसके मुंह से निकला और कैप्टन ताराचंद की तरफ देखे बगैर वो हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिया। कैप्टन ताराचंद ने गुस्से से खोलते हुए कहा, क्रैक डाउन, और अपने साथियों के साथ भागता हुआ गांव की हुदूद से बाहर निकल गया। कर्नल दुबे का हेलीकॉप्टर भी फजा ही में था कि जब उसके हुक्म पर अमल शुरू हो गया। शिकस्त खुर्दा और बौखलाए हुए भारतीयों ने गांव पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। उन्होंने तबाहकुन गोलाबारी की। 10 मिनट की मुसलसल गोलाबारी ने गांव को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। जहां चंद घंटे पहले जिंदगी अपनी पूरी रानाइयों के साथ मौजूद थी, वहां अब लकड़ी के मकानों से आग और धुएं की लपटें आसमान की तरफ उठ उठ कर नौहाखानी कर रही थीं। क्रैकडाउन मुकम्मल हो गया था। फातेह भारतीय फौज अपने ठिकानों की तरफ वापस जा रही थी। कैप्टन ताराचंद बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने कर्नल दुबे की खासी शोहरत सुन रखी थी और खुद उसे भी एहसास था कि भारतीय फौज के गेस्टापो की हैसियत से उसकी अपनी शख्सियत को भी जबरदस्त धचका लगा था। उस वक्त वो कर्नल दुबे के सामने खासा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। कर्नल दुबे ने अचानक ही अपनी जगह से उठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नो डिफरेंस। कैप्टन ताराचंद ने हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखा। कर्नल दुबे के होंठों पर एक मक्काराना मुस्कुराहट रक्सा थी। दुबे बोला, मुझे ऐसे शिकार का मजा आता है जिस पर मेहनत करनी पड़े। कैप्टन, मैं मचान लगाकर शिकार खेलने का कायल नहीं। ये काम तो भारतीय फौज के किसी भी कर्नल से लिया जा सकता है। मुझे यहाँ वो कुछ नहीं करना जो मेरे पेशरो करते आए हैं। उसने सिगरेट सुलगाते हुए कनखियों से कैप्टन ताराचंद की तरफ देखा। धुएं के मरगुले उसके मुंह से निकलकर फजा में दायरे बना रहे थे। अपने होंठों पर मुस्कुराहट जमाते हुए उसने कैप्टन ताराचंद से कहा, उसकी बहन की लाश न मिलने का एक ही मतलब है कैप्टन, कि वो अभी जिंदा है। और ताराचंद को उसकी बात का सारा मतलब समझ आ गया। खामखा एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर उतर आई। उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ने लगे थे। वो जान गया था कि कर्नल दुबे क्या चाहता है। कैप्टन ताराचंद ने इताअत में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया सर। दुबे बोला, गुड, ये हुई ना बात। कितने गांव हैं इर्द गिर्द? सिर्फ 2?
या फिर जंगल। मैंने शमशेर नगर की तरफ जाने वाले रास्तों पर पेट्रोल पार्टियां फैला रखी हैं। कैप्टन, उस लड़की को जिंदा गिरफ्तार करो। मैं उसका चारा बनाकर मुख्तार को उसके हाइड आउट से बाहर निकालूंगा, फिर घात लगाकर शिकार करने का मजा आएगा। कैप्टन ताराचंद, हांका लगाकर उसे घेर लो। मुझे ये शख्स हर सूरत चंद दिनों में चाहिए। और हाँ, तुम्हारे कैट्स की मौत का अफसोस मुझे भी है। ज़ैनब को यहाँ लाने से पहले उनका बदला उतारना शुरू कर देना। ख्याल रहे, मैं झूठा शिकार पसंद नहीं करता। कैप्टन ताराचंद ने कहा लगाते हुए कहा, ओ नो सर, मैं सोल्जर हूँ सर, डिसिप्लिन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सीनियर्स का हक जूनियर से पहले है सर। कर्नल दुबे ने जवाब में उससे ज्यादा जोरदार शैतानी कहा बुलंद किया। अचानक ही कर्नल खिलाफ तवक्को संजीदा हो गया। उसने बराह रास्त कैप्टन ताराचंद की आंखों में झांका। ताराचंद के लिए खुद को कर्नल कहना मुश्किल हो रहा था। नाउ गो अहेड कैप्टन, याद रखना, रिजल्ट चाहिए, अपनी मर्जी का रिजल्ट। उसकी आवाज सांप की फुनकार की तरह कैप्टन ताराचंद के कानों के रास्ते दिमाग में गूंज पैदा कर रही थी। वो बोला, ओके सर। कैप्टन ताराचंद ने दोनों एड़ियां जोड़कर उसे सैल्यूट किया और फौरन बाहर निकल आया। उसने अपने कमरे में पहुंचते ही अपने मातहतों को हुक्म दिया, गनी को जल्द से जल्द पेश करो। उसके मातहत CRP के एक मकामी इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, राइट सर, जिसके जरिए उमूमन वो लोग गनी से राब्ता कायम किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।